طلقاء کو امام علی کے برابر کرے گا وہ ناسبی ہے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ ومن والاه، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بات مشہور ہے کہ کسی نے عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ سے پوچھا کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہیں یا معاویہ بن ابی سفیان؟ تو عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے جواب دیا، تراب دخل فی انف معاویہ مع رسول اللہ خیر او افضل من عمر بن عبدالعزیز، کہ وہ گرد و غبار، وہ دھول مٹی جو رسول اللہ کا ساتھ دیتے ہوئے معاویہ بن ابی سفیان کے ناک میں گئی، وہ گرد و غبار بھی عمر بن عبدالعزیز سے بہتر یا افضل ہے۔ یہ قول کہاں تک درست ہے اور کیا اس سے واقعی عمر بن عبدالعزیز کے اوپر کسی کی فضیلت ثابت ہوتی ہے یا نہیں ہے، اس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ پہلی بات تو میں آپ کو یہ عرض کرتا چلوں کہ صریح احادیث کے مقابلے میں، آیات کے مقابلے میں کسی کا قول کوئی حجت نہیں رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح نص موجود ہے کہ عمار کو باغی گروہ شہید کرے گا، عمار تقتلہ الفئۃ الباغیہ، اور یہ بھی اجماع امت ہے، اس پر پوری امت کے محدثین فقہاء کا اجماع ہے کہ عمار کو شہید کرنے والا جو باغی گروہ ہے وہ کن کا ہے؟ وہ شامی گروہ ہے، اور جن کے جو امیر تھے وہ معاویہ بن ابی سفیان تھے۔ اس پر اجماع امت ہے، یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے۔ جب یہ بات طے ہو گئی کہ ایک طرف ہمیں نصوص کثیرہ موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اور قرآن مجید کی آیت ہے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، یہ آیت موجود ہے، آیت کے ہوتے ہوئے اور واضح نص اور فرمان رسول کے ہوتے ہوئے کسی عالم کا قول کوئی حجت نہیں رکھتا کہ عبداللہ ابن مبارک کے اس قول کی وجہ سے ان کی فضیلت ثابت ہو گئی، نہیں، کوئی حجت نہیں رکھتا۔ پھر اس قول کے اندر بھی علماء نے کہا ہے کہ یہ ان کا قول نہیں ہے، نسبت بعض نے کہا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، لیکن خیر اگر ہم اس کو مان بھی لیں، بالفرض اگر ہم صحیح بھی مان لیں کہ یہ عبداللہ بن مبارک کا قول ہی ہے، یا کسی نے کہا ہے کہ جی وہ ان پہ تنقید کرنے والا وہ کلاب من الحاویہ ہے، تو یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی، ان اقوال کی کوئی حیثیت نہیں، حجت نہیں ہے یہ۔ اور اگر ہم ان کو مان بھی لیتے ہیں تو بعض نے کہا ہے کہ انہوں نے نفس صحابیت نے فضیلت دی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کے اوپر معاویہ بن ابی سفیان صحابی ہونے میں فضیلت رکھتے ہیں، اور یہ سب کو معلوم ہے کہ صحابی وہ تابعی سے افضل ہے۔ لیکن اس بارے میں میری جو تحقیق ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے جو صحابیت کے بارے میں بتایا ہے وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، اور وہ کیا بات ہے؟ وہ یہ ہے کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ پہلوں میں سبقت کرنے والے مہاجرین اور انصار میں سے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جنہوں نے ان کی پیروی کی احسان کے ساتھ۔ تو صحابہ تو قرآن میں یعنی جو رسول اللہ کے ساتھی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ مہاجرین اور انصار ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ہم صحابیت کا لفظ استعمال کریں گے، جنہوں نے ہجرت کی ہو یا نصرت کی ہو، انفاق کیا اور قتال کیا ہو، اس ہجرت کے دوران میں انفاق، قتال اور رسول اللہ کی مدد، اور یا نصرت مدد کرنا، اہل مکہ والوں کو ان کو ٹھکانہ دینا اور رسول اللہ کے ساتھ مل کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگیں کرنا، یہ لوگ ہیں صحابہ۔ اس کے بعد جو آتے ہیں جو رسول اللہ کے زمانے میں ہی ہیں، وہ قرآن کے نزدیک، قرآن مجید کے نزدیک نص قطعی ہے کہ وہ تابعین ہیں، والذین اتبعوہم بإحسان، کہ جو بعد میں آئے، جنہوں نے ہجرت نہیں کی ہوگی، جنہوں نے نصرت نہیں کی ہوگی، وہ لوگ کون ہیں؟ وہ قرآن مجید کے نزدیک وہ متبعین ہے، تابعی کی اصطلاح ان کے لیے۔ تو اس معنی کے اندر آپ دیکھ لیں کہ جو طلقاء ہیں، نہ انہوں نے ہجرت کی ہے، نہ انہوں نے رسول اللہ کی نصرت کی ہے، بلکہ وہ تو ساری زندگی لڑتے رہے ہیں اور ان مہاجرین اور انصار کے خلاف ہی لڑتے رہے ہیں، ساری زندگی ان کی جنگیں، بدر، احد، خندق، یہ جنگیں جتنے بھی ہیں، اور پھر مکہ کے اندر جس طرح جو ہجرت ہوئی ہے وہ انہی کے ظلم و ستم کی وجہ سے ہوئی ہے۔ تو یہ طلقاء جو ہیں یہ نہ مہاجرین ہیں نہ انصار ہیں،
اور یہ خاص ہمارے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ یہ جو طلقاء ہیں امویہ کے، یہ مؤلفۃ القلوب بھی ہیں، ان کو حنین کے مال میں سے 100 اونٹ دیے گئے ہیں، سونا چاندی دیا گیا ہے۔ اور مؤلفۃ القلوب طلقاء وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو رسول اللہ نے فتح مکہ کے دن میں آزاد کر دیا کہ جاؤ تمہاری گردنیں نہیں مارنی، تمہیں چھوڑ دیا۔ اور ان میں سے کچھ لوگوں کو مؤلفۃ القلوب بنایا، ہر بندہ مؤلفۃ القلوب نہیں تھا، جن کے بارے میں ڈر تھا کہ یہ اسلام سے پھر جائیں گے اور اسلام کے بارے میں سازشیں کریں گے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حنین کے مال میں سے حصہ دیا۔ مؤلفۃ القلوب، تالیف قلب، سب نے لکھا ہے۔ اور یہ لوگ جو ہے فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے طلقاء، جن کو میں تابعی کہہ رہا ہوں، جن کو قرآن تابعی کہہ رہا ہے، انہوں نے نہ ہجرت کی ہے نہ نصرت کی ہے۔ اب یہ لوگ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی مکہ سے تو مدینہ آ گئے، ہجرت کی ہے، تو معلوم ہونا چاہیے صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی ہے، ابن عباس سے ہے اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، لا ہجرت بعد الفتح، فتح کے بعد کوئی ہجرت نہیں ہے، کوئی ہجرت نہیں ہے فتح کے بعد۔ ہاں ولیکن جہاد و نیہ، ہاں جہاد اور نیت ہے، لیکن فتح کے بعد ہجرت نہیں ہے۔ وہ اپنے آپ کو مہاجر نہیں کہہ سکتا کہ اس نے رسول اللہ کی خاطر ہجرت کی ہے۔ تو یہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں اور ان کی ہجرت تو کوئی قبول نہیں ہے نا، ہجرت نہیں ہے، رسول اللہ نے فرما دیا کہ ہجرت نہیں ہے فتح کے بعد۔ اور پھر یہاں فتح سے مراد بھی کیا ہے؟ صحابہ کرام جیسے براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم فتح مکہ کو فتح سمجھتے ہو، ہاں وہ فتح ہے، لیکن ہم اصحاب ربی وہ حدیبیہ کو فتح سمجھتے ہیں۔ تو یہ تو حدیبیہ کے بعد فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، یہ تو اور زمانہ دور ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ وہ لوگ ہیں کہ جو تابعین ہیں، اور تابعین کے بارے میں شرط ہے قرآن کی کہ بِإِحْسَانٍ، جس نے احسان کیا ہو۔ اب آپ دیکھ لیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا جو دور خلافت ہے وہ کتنا ہے، مختصر سا دور خلافت ہے، دور حکومت جو عمر بن عبدالعزیز کا ہے۔ اور دوسری طرف جو معاویہ بن ابی سفیان کا جو دور خلافت ہے وہ کتنا ہے، 20 سال کا ہے۔ تو یہ تو اس سے 10 گنا بڑھ کر ہے نا، دونوں کا آپس میں کوئی تقابل ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ آپ کو حیرت ہوگی کہ عمر بن عبدالعزیز کے اس مختصر دور خلافت کو لوگوں نے، علماء نے، تاریخ نگاروں نے بے اتفاق خلفائے راشدین کے ساتھ شامل کیا ہے کہ یہ خلفائے راشدین کے ساتھ ہے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہم، امام علی علیہ السلام، ان کے ساتھ ان کا دور ہے۔ تو ہمارے علماء نے ان کو شامل کیا، لیکن معاویہ بن ابی سفیان کا جو دور ہے وہ ان میں سے کسی نے ان کو خلفائے راشدین میں شامل نہیں کیا، بلکہ ملوکیت میں لکھا ہے، سب نے ملوکیت میں ان کو شامل کیا ہے۔ یہاں پر میں ایک حوالہ کوٹ کرنا چاہوں گا، مولانا عبدالرشید نعمانی صاحب، رشید نعمانی صاحب وہ دیوبند کے بڑے اکابرین میں شمار ہوتے ہیں، ان کی کتاب سے میں آپ کو یہ کوٹ دکھانا چاہتا ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ امام علی کے مقابلے میں تو ان کا کوئی شمار ہی نہیں ہے، یعنی وہ ناسبیت کی تعریف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو ان کو برابر کرے گا نا امام علی کے، طلقاء کو امام علی کے برابر کرے گا، وہ ناسبی ہے۔ اور یہ تو برابر، یہ نہ مہاجرین میں شامل ہے نہ انصار میں شامل ہے، یہ برابری کی بات تو چھوڑیں۔ اور کہتے ہیں متبعین اب احسان میں بھی نہیں ہے کہ انہوں نے آگے جو اپنے اس دور کے اندر جو ظلم و ستم کیے۔ یہ رشید نعمانی رحمہ اللہ کا حوالہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو بات میں کر رہا ہوں اس کو دیوبند کے ایک جلیل القدر عالم کی ایک تائید بھی حاصل ہو گئی، کیونکہ قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ یہ ہمارے ہاں لوگوں نے مشہور کیا جی تابعی وہ ہوتا ہے جس نے صحابی کو دیکھا۔ قرآن نے کیا کہا ہے تابعی؟ قرآن نے تابعی اسے کہا ہے کہ جو صحابی کے نقش قدم پہ چلے گا، لیکن وہ صحابی بھی کون سا صحابی ہو؟ قرآن نے کہا مہاجرین اور انصار، ان کے نقش قدم پہ چلنے والا۔ اور ان میں بھی مہاجرین و انصار میں وہ لوگ جو السابقون الاولون ہیں، جو اہل البیت ہے، یعنی جعفر طیار ہے، سیدنا حمزہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یا دار ارقم میں بیٹھے ہوئے عمار بن یاسر، ابو ذر غفاری، مقداد، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہم، ان کے نقش قدم پہ چلے۔ اور یہ ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ جس نے صحابی کو دیکھا وہ تابعی ہے۔ اب صحابی کون سا صحابی؟
وہ بعد میں طلقاء کو بھی صحابی شمار کر دیتے ہیں جن کو قرآن نے تابعی کہا۔ فرق سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ یعنی تابعی ہمارے ہاں جسے قرآن مجید جسے تابعی کہہ رہا ہے، وہ تابعیت تو طلقاء پہ یعنی فٹ نہیں آتی، ان لوگوں پہ فٹ نہیں آتی کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا لیکن انہوں نے بعد میں اپنی زندگی کے اندر وہ کیا کیا، احسان نہیں ہے ان کی زندگی میں، ظلم ہے، ان کی زندگی میں کیا ہے، ظلم ہے۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ یہ جو قول ہے ہمارے ہاں کہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہے یا معاویہ بن ابی سفیان، عمر بن عبدالعزیز کا دور حکومت بلا شک و شبہ وہ 20 سالہ دور حکومت جو معاویہ کا تھا، جس میں امام علی علیہ السلام کے اوپر سب و شتم کیا گیا، اور وہ دور جس میں صلحاء کو، صحابہ کرام کو شہید کیا گیا، مدینہ پر چڑھائی کی گئی، اس دور سے عمر بن عبدالعزیز کا دور 1000 گنا افضل ہے۔ اور عمر بن عبدالعزیز طلقاء سے بھی افضل ہے، طلقاء سے بھی افضل ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ صحابی ہیں، صرف صحابی ہونا بھی فضیلت کے لیے کافی نہیں ہے، صرف صحابی ہونا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبر الامہ، حبر حاضی الامہ، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا دی کہ اللہ ان کو قرآن مجید کی تعویل سکھا، امت کے سب سے بڑے عالم ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تم لوگ کہتے ہو کہ ہمارا باپ صحابی ہے، اس نے رسول اللہ کو دیکھا ہے، فلاں ہے، خدا کی قسم ہمارا یہ پھٹا پرانا جو جوتا جو ہے یہ تمہارے باپ سے زیادہ بہتر ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں یعنی اس پہ گھمنڈ نہ کرو کہ ہمارے باپ کی آنکھوں نے وہ رسول اللہ کا دیدار کیا ہے، یہ کوئی فخر کی چیز نہیں ہے۔ مقداد ابن عمر، مقداد ابن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ یہ کسی نے کہا کہ آپ تو بڑے ماشاءاللہ، یعنی آپ کی آنکھوں نے رسول اللہ کا دیدار کیا ہے، تو حضرت مقداد نے فرمایا یہ کوئی فخر کی چیز نہیں ہے کہ ہماری آنکھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا ہے، وہ آنکھیں جنہوں نے حضور کا دیدار کیا وہ آنکھیں افضل ہیں۔ یعنی اس وجہ سے عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہو گیا۔ قرآن نے اعمال کے اوپر بنیاد رکھی ہے، اعمال کے اوپر، کہ جنہوں نے رسول اللہ کا دور پایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، وہ مبارک زمانہ پایا اور اس میں رسول اللہ کی مدد کی، رسول اللہ کے ساتھ ہجرت کی، وہ شخص افضل ہے، نہ کہ یہ کہ صرف دیکھنے کے اوپر۔ قرآن نے اس رؤیت کی کہیں فضیلت بیان نہیں کی۔ یہ جو رؤیت ہے، ہاں بلا شک و شبہ اگر اس رؤیت کے ساتھ، اس دیکھنے کے ساتھ اعمال بھی ہوں تو وہ اس سے کوئی افضل چیز نہیں ہے، لیکن اعمال، قرآن نے فرمایا کہ تم لوگ گھمنڈ کرتے ہو، مسلمانوں کو اس چیز سے ڈرایا کہ جو یہودیوں کی خصلتیں ہیں، یہودیوں کی عادتیں ہیں، اور یہ بالکل یہودیوں والی صفت ہے کہ جس صرف دیکھ لیا تو بس وہ افضل ہے۔ فرمایا کہ لیس بامانیکم ولا بامانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ، تمہاری خواہشوں اور تمناؤں سے، زبان کی باتوں سے، جی ہم نے تو سرکار کا دیدار کیا ہے، یہ تو وہ آنکھیں ہیں کہ جنہوں نے حضور کو دیکھا ہے، تو بس ان سے تو کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، دنیا کے ہر شخص سے افضل ہے۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نہ تمہاری خواہشوں سے چلتا ہے کچھ ہوگا اور نہ ہی اہل کتاب کی خواہشوں سے۔ من یعمل سوءا یجز بہ، جس نے برا کیا اس کا بدلہ اسے ملے گا۔ ہاں یہ قرآن کا فیصلہ ہے، اس میں سب برابر ہے، چاہے وہ شخص جو رسول اللہ کے زمانے میں تھا اور وہ شخص جو بعد میں آیا، یا وہ عام امتی ہے، ہر شخص برابر ہے کہ اگر اس نے زندگی کے اندر احسان کیا ہے اس کو اجر ملے گا، اگر ظلم کیا ہے تو اس کو اس کا بدلہ ملے گا۔ تو لہٰذا عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں یہ کہنا کہ ان سے کوئی شخص افضل ہے، ان سے کوئی شخص افضل ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ اس نے زندگی کے اندر احسان ہے یا نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے نزدیک یہ جو قول ہے، یہ یعنی اس کی کوئی حیثیت قرآن مجید کے مقابلے میں باقی نہیں رہ جاتی ہے۔ قرآن کے مقابلے میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ قرآن مجید نے بنیاد اعمال کے اوپر رکھی ہے کہ رسول اللہ کے ساتھی وہ ہیں جو رسول اللہ کے ساتھ ہجرت کر رہے ہیں، جو رسول اللہ، بلکہ وہ لوگ جو ہجرت نہیں کرتے نا، سورہ نساء کے اندر ان کے اوپر ہجرت کے احکام آپ دیکھ لیجئے کہ ان پر شدید ان کو وعید کی گئی ہے، ان کو ڈرایا گیا کہ ہجرت کیوں نہیں کر رہے ہو۔ ہجرت کے فضائل قرآن مجید کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ تو لہٰذا ہجرت کا ایک منصب ہے، ایک نصرت کا منصب ہے، اور یہ طلقاء وہ لوگ ہیں جو نہ مہاجرین ہیں نہ انصار ہیں، یہ تابعین ہیں قرآن کی نگاہ میں۔
لہٰذا تابعی عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تابعین سے افضل ہیں. عمر بن عبدالعزیز ایسے تابعین سے بلا شک و شبہ وہ افضل ہیں. کیونکہ ان کی فضیلت وہ خلفائے راشدین کے ساتھ اور ان کے دور کے اندر جو عدل و انصاف قائم ہوا، جس طرح سے اہل البیت علیہ السلام کے اوپر جو سب و شتم کا جو سلسلہ تھا وہ انہوں نے بند کیا. مجدد ہے اس امت کے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اگرچہ بنو امیہ میں سے ہیں، اگرچہ وہ بنو امیہ میں سے، اور بنو امیہ میں سے ہونا کوئی ایسا نہیں ہے کہ جناب بنو امیہ کا جب مذمت آتی ہے تو ہر فرد اس کے قابل مذمت ہے. نہیں، بنو امیہ میں قابل عزت افراد شامل ہیں. ایسے لوگ شامل ہیں جو امام علی علیہ السلام کے موالین ہیں، یعنی آپ کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں، آپ کا ساتھ دیتے ہیں. جیسے السابقون الاولون میں سے خالد بن سعید بن العاص الاموی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خالد بن سعید السابقون الاولون میں سے ہیں، 5 نمبر پر اسلام غالباً ان کا مورخین نے لکھا ہے. وہ اموی ہیں لیکن امام علی علیہ السلام کے کا ساتھ دینے والوں میں سے. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امویوں میں سے ہیں لیکن مستثنیات ہیں نا. ہر قاعدے سے جس طرح مستثنیات ہوتی ہیں اس طرح یہ بھی مستثنیات ہیں. قرآن میں ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم سب سے بہترین امت ہو، تم دعوت کے کام کے لیے نکالے گئے ہو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے. لیکن کیا مطلب کہ امت کا ہر فرد بہترین ہے، ہر فرد بہترین ہے. ہاں ہر فرد بہترین ہے قرآن نے کہا ہے، لیکن اس امت میں چور بھی ہیں، ڈاکو بھی ہیں، شرابی بھی ہیں، زانی بھی ہیں، کرپٹ حکمران بھی ہیں. تو یہ سارے کے سارے بہتر ہیں، افضل ہیں؟ نہیں، مستثنیات ہوتی ہیں. پوری امت من حیث الاجتماع یعنی حیث المجموع وہ بہترین ہے، یعنی اپنے کام کے اعتبار سے. اسی طرح قرآن نے مہاجرین و انصار کے طبقے کو من حیث الاجتماع بہترین قرار دیا ہے، لیکن کچھ اس میں سے مستثنیات بھی ہیں. تو امید کرتا ہوں کہ میری اس گفتگو سے جو مدعا ہے وہ واضح ہو گیا ہوگا. اور یہ جو قول ہے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے اوپر کسی کو فضیلت دینے کا، اس کا بطلان بھی آپ کے سامنے واضح ہو گیا ہوگا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.